صلوات آواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر، نحمدہ ولا آلائہ کما نحمدہ ولا بلائہ، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم الأجمعين من يوم العداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين، وقوله الحق، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ما بناها، صلوات آواز بلند۔ معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں۔ عشرہ محرم الحرام سن 1443 ہجری کے سلسلہ مجالس کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان قرآنی اصول اور نفس رسول۔ یقیناً سبب کامرانی و کامیابی ہے آپ کا اور میرا یہاں آنا، آپ کا ذکر سننا، میرا ذکر کرنا۔ ہر حسینی اپنے گھر سے نکل کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مجلس حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنے موضوع کا آغاز کر دوں اور آیتوں کو آپ کے حوالے کروں۔ سورہ مبارکہ شمس کی پہلی 5 آیتوں کو آپ کے سامنے اس موضوع قرآنی اصول اور نفس رسول کے ذیل میں میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اگلے آنے والے دنوں میں گفتگو انہی آیات کے ذیل میں ہوگی۔ کل کی حد تک گفتگو یہاں رک گئی تھی کہ تفسیر اور تعویل کا فرق کیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا تھوڑے سے مشکل اور دقیق مطالب کے ساتھ کہ تفسیر وہ ہے جو ظاہر لفظ کی ہوتی ہے اور تعویل وہ ہے جو باطن کی ہوتی ہے۔ تفسیر امت کر سکتی ہے، تعویل آل محمد کر سکتے ہیں۔ اور یہیں سے جڑ جائیے میرے ساتھ، تفسیر کرنے کا حق امت کو ہے۔ اور مثال میں نے آپ کو کیا دی تھی؟ اگر صلوات پڑھیے بابا، پھر بھی ایک مرتبہ چلو۔ تفسیر سارا زمانہ کر سکتا، تعویل صرف آل محمد کر سکتے ہیں۔ اور بس سادہ سفر جو کل تشریف فرما نہیں تھے، ایک جملے میں انہیں یاد دلا کے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ میرا ہاتھ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اب بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا آپ میرے ساتھ۔ یہ میرے ہاتھ پہ یہ رومال ہے، اس سے ہاتھ ڈھکا ہوا ہے۔
میں اگر رومال ہٹا کر ہاتھ آپ کو دکھا دوں یہ تفسیر ہے، لیکن ڈھکے ڈھکے اپنے علم کی بنیاد پہ اگر میں بتاؤں کہ اس رومال کے نیچے میرا ہاتھ ہے، بس یہی تعویل ہے۔ اس کا مطلب ہے کھول کے بیان کرنا تفسیر ہے، اور بغیر کھولے علم کی بنیاد پہ بتا دینا یہ تعویل ہے۔ کھول کے بیان کرنا تو پتہ نہیں سال بھر میں کوئی ہوا چلتی ہے اور آپ میرا مزاج بھول جاتے ہیں، جب تک بولیں گے نہیں گفتگو آگے نہیں بڑھے گی۔ کھول کر بیان کرنا تفسیر ہے، بغیر کھولے علم کی بنیاد پر باطن کا علم بتانا تعویل ہے۔ تفسیر پوری امت کے لیے، تعویل صرف آل محمد کے لیے۔ باطن وہی بتائے جو باطن کو جانتا ہو۔ ارشاد ہے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی۔ ہزاروں مجالس آپ ان آیتوں کے ذیل میں سن چکے، لیکن میں بہت تازہ اور بہت مختلف گفتگو آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی، قسم ہے چاند کی جب وہ اس سورج کے پیچھے آئے، سورج کے پیچھے نہیں آئے، اس سورج کے پیچھے آئے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کرتے ہیں، قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کو بنانے والے کی۔ دیکھیے ہر سورہ کے یا ہر آیت کے کچھ نہ کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں۔ فلاں بیماری ہے فلاں آیت پڑھ لیجئے، فلاں درد ہے فلاں آیت پڑھ لیجئے، فلاں مسئلہ ہے فلاں آیت پڑھ لیجئے۔ اس کا مطلب ہے ہر آیت کا، ہر سورہ کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے، تو دل چاہ رہا ہے سورہ کا خاصہ بتاؤں۔ طرفین کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، کوئی شخص اگر سورہ شمس کی تلاوت کرے تو اس کا، نہیں میں نے تو آسانی سے جملہ کہہ دیا اور میرے سننے والوں نے آسانی سے سن لیا، اس کا دل کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ تو ایک نتیجہ تو مل گیا نا اس حدیث سے کہ جو سورہ شمس کی تلاوت کرے دل کمزور نہیں ہوگا۔ تو پھر ماننا پڑے گا سورہ شمس میں کسی ایسے کا تذکرہ ہے جس کے تذکرے سے دل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جس کے تذکرے سے سب مل کے مولا کا نام لیجیے آخر تک، علی ولی اللہ، جس کے تذکرے سے دل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ اس سورہ کی خاصیت ہے، اور اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں شاید کسی منزل پہ کام آ جائے، اگر کوئی شخص اس سورہ کی تلاوت، اب سورج چاند تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، سورج میرے مسلک کے علماء نے نہیں لکھا، عبدالعزیز محدث دہلوی، سورج نبوت کا ہے، چاند ولایت کا ہے۔ یہ کل بتا چکا، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج میرا رسول، چاند میرا علی۔ اب جملہ سنیے، جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اللہ ان تمام اشیاء کے عوض اسے ثواب دے گا، ان تمام اشیاء جتنا ثواب دے گا جن جن پہ سورج اور چاند کی روشنی پڑتی ہے۔ اب چاہے آسمان والا سورج مان لیجئے، آسمان والا چاند مان لیجئے، یا نبوت والا سورج مان لیجئے، ولایت والا چاند مان لیجئے، لفظ بدل کے کہوں چاہو تو تفسیر والا سورج مان لو، چاہو تو تعویل والا سورج مان لو۔ چاہو تو تفسیر والا سورج مان لو، چاہو تو جس پہ روشنی، آ رہا ہوں یہی واپس آتا ہوں، جس پہ روشنی پڑ رہی ہے سورج اور چاند کی، ان سب چیزوں کے برابر۔ اب کائنات میں کوئی شے آپ مجھے بتا دیجئے جس پہ سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی نہ پڑتی ہو۔ اچھا تیسرا فائدہ سنیں گے، یہی واپس آتا ہوں، تیسرا فائدہ سنیں گے۔ اگر کوئی شخص اس سورہ کو زعفران سے لکھ کے کسی کھانے کے پردن میں، پلیٹ میں، برات میں، تشت میں، تھال میں لکھ کر اور اسے دھو کر پی جائے تو اس کا حافظہ مضبوط رہتا ہے۔ نوجوانوں اور طالب علموں کے لیے نسخہ دے کے جا رہا ہوں، اس کا حافظہ
ایسا مضبوط رہتا ہے کہ کبھی وہ بھولتا نہیں۔ کس کی شان میں سورہ شمس؟ میرے نبی کی۔ شمس لقب ہے، ہاں نبی کے امتی بھی اگر نبی کا نام لیتے وہ شرمانے لگے۔ مل کے بولے کس کی شان میں؟ مصطفیٰ کی شان میں، سرور کائنات کی شان میں، حبیب خدا کی شان میں۔ اگر کوئی یہ سورہ لکھ کر کھول کر پی جائے اس کا حافظہ کبھی رہتا ہے۔ میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، یعنی جو مصطفیٰ کے لقب والا سورہ پی لے اسے کبھی ہذیان نہیں ہوگا۔ مل کے اسے کبھی ہذیان نہیں ہوگا، کبھی اس کا حافظہ کمزور نہیں پڑے گا۔ جی ہاں یہی مجھے ان کو بتانا ہے کہ نام ہے میرے رسول کا شمس۔ قرآن نے قسم کھائی اب شمس کی، یعنی نبوت کی سورج کی، لکھنے والے محدث دہلوی۔ تو میں اگر نبی کے نام والا سورہ لکھ کر پی جاؤں تو مجھے ہذیان نہیں ہوتا، تو نام والے کو کیسے ہو جائے گا؟ نام والے کو کیسے ہو جائے گا؟ تین چیزیں، ایک اس کا دل مضبوط ہوتا، دوسرا جن جن چیزوں پہ سورج اور چاند کی روشنی پڑتی ہے ان سب اشیاء کے برابر۔ اب ذرا کائنات میں سوچ لیجئے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ظاہر اور اس پہ سورج کی روشنی نہ پڑتی ہو، چاند کی چاندنی نہ پڑتی ہو، ان سب کے برابر ثواب۔ تو یہ صرف سورج کی روشنی تھوڑا ہی ہے، یہ تو شمس نبوت کی روشنی ہے۔ یہ تو ان پہ بھی پڑتی ہے جو چھپے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، دل چاہ رہا آپ بولتے رہیں گے تو منزل آسان رہے گی۔ نبی اور علی گزر رہے ہیں چٹان کے پاس سے، تو چٹان کی دراڑیں دیکھی ہیں نا، چٹان میں پتلی پتلی دراڑیں ہوتی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے نبی گزرے تو چٹان کے درمیان سے ایک کیڑا نظر آیا۔ تو اصحاب باوفا شمع رسالت کے پروانے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سارے اصحاب رسول بھی ساتھ ہیں۔ تو کسی صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ تو چٹان کی دراڑ میں رہتا ہے اور دراڑ تو بڑی گہری ہوتی ہے، اللہ اسے رزق کیسے دیتا ہے؟ ہاں مجھے نہیں پتا، گرمی میرے لیے بھی اتنی ہے جتنی آپ کے لیے، اور مجھے ساتھ پڑھنا بھی ہے۔ توجہ کیجیے گا آخری مومنٹ تک۔ سرکار اللہ اسے رزق کیسے دیتا ہے؟ کب مجھ سے سننا چاہتے ہو یا اس سے سننا چاہتے ہو؟ یہ ہے میرے پیارے نبی کی شان۔ مجھ سے سنو گے، اس سے سنو گے۔ یا رسول اللہ آپ سے تو سننا ہی چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ خود بتا دے تو کیا ہی بات ہے۔ توجہ کیجیے گا، نبی نے اس کی طرف اشارہ کیا، اے کیڑے باہر آ، تجھے اللہ کا حبیب حکم دیتا ہے۔ کیڑا باہر آیا، نبی نے ہاتھ آگے بڑھایا، نبی کی انگلیوں پر، نبی کی ہتھیلی پر کیڑا آگے بیٹھ گیا۔ کتنا خوش نصیب کیڑا ہے، میرے نبی کی ہتھیلی پر بیٹھا ہوا ہے۔ نبی نے کہا بول حکم خدا سے، تجھے اللہ کا حبیب حکم دیتا ہے۔ جانتے پہلا جملہ کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ شہر علم ہے تو دروازہ بھی تو ساتھ ہوگا نا۔ دوسری آواز دی السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ کہ بھائی اب میری طرف ایک مومن میری طرف دیکھے، اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے بھائی میرے یہ اصحاب پوچھ رہے ہیں، میں تو جانتا ہوں اللہ تجھے رزق کیسے دیتا ہے، تو کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے؟ تو پلٹ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے رزق ہی دو چیزیں ہیں۔ ایک ایک مومن، ایک ایک ماتمی، ایک محب اہل بیت کی نظر کر رہا ہوں جملہ۔ کہنے لگا اچھا جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ سرکار آپ پر اور آپ کے قال کے قاتلوں پہ لعنت کر دیتا ہو۔ کب بھوک لگتی ہے تو کیا کرتا ہو؟ کہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھ دیتا ہو۔ اب یہ تو چھپا ہوا ہے نا، یہ چھپا ہوا ہے نا کیڑا پتھر میں، لیکن اس تک بھی نبوت کی روشنی پہنچی ہوئی ہے۔ یعنی جہاں جہاں جو مخلوق ہے اس تک نبوت، میں لفظ بدل کے ہی کہتا ہوں، نبوت کا نور بھی پہنچا ہے، ولایت کی چاند کی چاندنی بھی پہنچی ہے۔
بھائی آسمان کا چاند ہونا اور بات ہے، آسمان ولایت کا چاند ہونا اور بات ہے۔ جس شے پہ ان دونوں چیزوں کا نور، ان دونوں شخصیات کا نور پڑے گا۔ دیکھیے یہاں جن لوگوں کا تعلق کاشتکاری سے ہے وہ میری تائید بھی کر سکتے ہیں، گواہی بھی دے سکتے ہیں۔ فصل کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ صرف دھوپ لگنے سے پھل نہیں اگتا، چاندنی بھی ضروری ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جن کا تعلق زراعت سے کم از کم وہ میرے ساتھ بولیں۔ تو محدث دہلوی نے یہاں عجیب جملہ لکھا ہے، آنے والے دنوں میں ان کے متعلق تفصیل سے عرض کروں گا کہ انہوں نے سورہ شمس کے بارے میں کیا کیا لکھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، لیکن آج ایک مختلف روش سے آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ سورج کا کام یہ ہے کہ وہ قوت بخشے فصل کو۔ فصل ہوتی ہے نا تو سورج کی ہیٹ سے، اس کی گرمی سے فصل کو قوت ملتی ہے، لیکن انہوں نے لکھا پھل جو اگتا ہے وہ سورج کی گرمی سے نہیں اگتا، وہ چاند کی نرمی سے اگتا ہے۔ نہیں، مطلب کیا ہے؟ شمس ہے نبوت، ولایت ہے چاند، اس کا مطلب ہے سورج کی گرمی طاقت دیتی ہے، لیکن پھل ولایت سے لگتا ہے۔ تو اب جو ولایت کو چھوڑے بیٹھے ہیں بھائی، بڑھتے چلے جاؤ گے مگر پھل نہیں لگے گا۔ صلوات پڑھے نا ذات رسالت پہ بلند آواز۔ مل کے پھل نہیں، جس شے پہ نور ہے، یعنی اب مجھے کہنے کی اجازت دیجئے جس پہ میرے مصطفیٰ کی نظر ہے اس شے کے برابر۔ اچھا تھوڑا سا تصور قرآن سے لے لیں، آپ مجھے سنتے رہے ہیں، آپ قرآن وہ توق ہے جس کے ڈلنے کے بعد آل محمد کا منکر تڑپ تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ کہاں کہاں تک نبی کی نظر ہے، اگر یہی آج آپ تک پہنچا سکوں تو میری محنت شعارت ہو جائے گی۔ اجازت ہے آیت پڑھوں؟ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیت تو آپ نے سنی ہوئی ہے۔ اے میرے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ تھوڑی سی میری مدد کریے گا، میں تھوڑا سا کم جانتا ہوں۔ کب کی بات ہے؟ کب کی بات ہے؟ جب ابرہا وہ ملعون اپنا لشکر لے کے ہاتھیوں کا حجاز میں آیا، اور ظاہر ہے کہ ہاتھی دیکھ کے، ہاتھی تو کبھی دیکھے ہی نہیں تھے مکے والوں نے پہلے، اور وہ تو بیچارے اتنے مظلوم تھے کہ ہاتھی تو بڑی چیز ہے، سانپ سے ڈر جاتے تھے۔ اب اس سے زیادہ آسان کر کے میں نہیں پڑھ سکتا۔ نفیس لوگ تھے، پرامن لوگ تھے، سانپ سے بھی ڈر جاتے تھے، تو ہاتھی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہاتھی آئے تھے، کون سا زمانہ ہے؟ نبی کے دادا کا زمانہ، جناب عبد المطلب علیہ السلام کا زمانہ۔ مگر کمال کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ماننا پڑے گا پھر جب ابرہا ہاتھی لایا تھا اور ابابیل نے کنکر پھینکے تھے، میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ پیشانی عبد المطلب میں مصطفیٰ کا نور رکھا ہوا تھا۔ اچھا نہیں، بعض نوجوان دوست مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، بھائی دادا کے زمانے میں ابھی تو ظاہراً آیا ہی نہیں، اور پیچھے لے چلوں؟ اگر ساتھ دیں گے تو چلیں گے، سفر ہم سفر کے ساتھ ہوتا، پیچھے جا کے تشریف فرمائیں، ہاتھ اٹھاتے رہیے گا تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے سب ہم سفر ہے۔ یہ تو بات ہے دادا کے زمانے۔ نبی کے ایک اور دادا بھی ہیں ظاہراً، شجرۃ الانبیاء، خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام۔ وقت یاد دلاؤں، الم ترا الی الذی حاج ابراہیم ربہ، اے میرے حبیب کیا آپ نے وہ وقت نہیں دیکھا جب نمرود کے دربار میں میرا خلیل توحید کے بارے میں مناظرہ کر رہا تھا؟ نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ قوم کا مجموعی حافظہ کمزور ہوتا ہے، مگر میں اسی منبر سے بتا چکا ہوں۔ کون سا واقعہ؟ آئے اور آگے کہنے لگے نمرود کا دربار ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، آگے کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، تو خدا کیسے ہے؟ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔
کون کہہ رہا ہے؟ خلیل خدا حضرت ابراہیم، صفی اللہ کے والد حضرت اسماعیل کے والد حضرت ابراہیم معمار کعبہ کہہ رہا ہے میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور آپ بولیں گے تو بات بنے گی، مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ جانتے ہیں پلٹ کے بدبخت نے کیا کہا؟ انا وہی و امی، میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں۔ کہنے لگے بھائی کیسے؟ جلاد کو بلایا، جو وہاں کا سرکاری اس کا جلاد تھا نمرود کا، اور بلا کے کہنے لگے یہ بتاؤ کتنے لوگوں کو پھانسی ملنی ہے اور کتنوں کو رہا کرنا ہے؟ تو وہ لسٹ بنا کے فہرست بنا کے لے آیا، دیکھ کے کہنے لگا جنہیں پھانسی دینی ہے انہیں رہا کر دو۔ تھوڑا تھوڑا سا بیدار ہو جائیے میرے ساتھ، جنہیں رہا کرنا ہے انہیں پھانسی دے دو۔ ایک مرتبہ ابراہیم کی طرف دیکھ کے کہنے دیکھا میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں، جنہیں مارنا تھا انہیں زندگی دے دی۔ اب خلیل خدا نے معیار ذرا بدل دیا، سنیں گے توحید کا معیار حضرت ابراہیم کا۔ اب میں کیا کروں؟ اگر آیت قرآن کی نہ ہوتی تو حضور میں کبھی نہ کہتا۔ قرآن یہ کہتا ہے ابراہیم بولے ان اللہ یاتی الشمس من المشرق فآت بہا من المغرب۔ میرا رب، توجہ ہو جائے ایک مومن کی، میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو رب ہے، تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ نا جو حیرت سے مجھے دیکھ رہا ہے ذرا میری طرف دیکھے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ میرے گوجرے کے سننے والوں میری تھوڑی سی مدد کرنا، کوئی ہے جس نے سورج مغرب سے نکالا؟ اچھا نہیں، صرف 1 2 3 4 5 6 7 8 صرف یہی لوگ جانتے ہیں؟ سب مل کے نام لے کے بتا دیجئے تو میری منزل آسان ہو جائے گی۔ کون ہے؟ یہاں اس بانس سے پہلے تو آواز آ رہی ہے، پیچھے سے نہیں آ رہی۔ کون ہے؟ امیر المومنین علی مولا۔ اچھا کتنی بار نکالا؟ کم از کم 3 بار۔ جا کے شیعہ سنی کتابیں پڑھ جائیے، پڑھ لیجئے کتابیں۔ نبی سے پوچھنے والے نے پوچھا سرکار قیامت کب آئے گی؟ قیامت نبی نے فرمایا حتی یاتی الشمس من المغربہا، جس دن سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی۔ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور ایک ایسا ہے جس نے 3 بار سورج بھی مغرب سے نکالا، قیامت بھی نہیں آنے دی۔ بات اتنی آسان ہوتی تو میں آپ کو زحمت ہی نہ دیتا۔ صاحب میں پڑھ چکا ہوں یہ واقعہ، بس ایک جملے میں یاد دلا کے اپنی منزل کی طرف۔ دل کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ پڑھ جاؤں، جیسے کہا نا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے نکال۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي بِمَا كَفَرَ، مبہوت ہو کے حیران پریشان ہو کے رہ گیا وہ کافر، بغلے جھانکتا ہے، جواب تو کوئی ہے نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نکلے تو دربار میں سے ایک 90-92 سال کا بوڑھا شخص حضرت خلیل اللہ کے پیچھے آیا اور دامن تھام کے کہنے لگا سرکار آپ نے کمال دلیل دی، میں آپ کی نبوت کا قائل ہو گیا۔ توجہ آخری مومن تک، میں آپ کی نبوت کا قائل ہو گیا، لیکن یہ بتائیے اگر وہ کہتا کہ میں نکال لوں گا سورج مغرب سے تو کیا خدا مان لیتے؟ بھائی سوال تو بڑا ویلڈ ہے نا، کہ اگر کہتا کہ نکال لوں گا تو ماننا پڑتا، تو کہا میں علم نبوت سے جانتا ہوں قیامت تو آ سکتی ہے، یہ سورج مغرب سے نہیں نکال سکتا۔ وہ پکا ہو گیا، اپنے گھر گیا، آل اولاد کو بلا کے کہنے لگا میں جب تک ہوں میں تلاش کروں گا، میرے بعد میرے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے، ڈھونڈتے رہنا جو سورج مغرب سے نکال لے۔ نہ گھبرا کے نہیں سننا میرے نوجوان دوستوں، گھبرا کے نہیں سننا، جو سورج مغرب سے نکال لے۔ اب کیا کروں؟ نعوذ باللہ علی کو خدا مان لوں؟ کافر ہو جاؤں گا۔ اگر میں علی کو خدا مان لوں تو علی کے خدا کا انکار، کائنات میں علی جیسی کوئی دوسری ہستی دکھاؤ، سارے زمانے کو چیلنج ہے، جو ملی ہوئی خدائی کو ٹھوکر مار دے۔ بندے تو خدا ماننے پہ تیار تھے، مگر علی آیا ہی اس کی ذات کو منوانے تھا، اپنی ذات کو منوانے نہیں۔ توجہ رکھیے گا، سورج نکالا، اب گرمی بہت ہے آپ کے سامنے، اور پروردگار جن کے دلوں میں ولایت کی ٹھنڈک ہو وہ گرمی سے کہاں گھبراتے ہیں۔ تو ایسے ہی میرے شہر میں بھی بڑی گرمی ہوتی ہے۔ میں نے سورج کو دیکھ کے پوچھا بھائی میرا ایک سوال ہے،
تجھے بنایا ہے اللہ نے. قیامت کی نشانی یہ ہے کہ تو مغرب سے نکلے گا. قرآن میں سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ التَّقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ نے تیری تقدیر یہ لکھ دی ہے کہ تو مشرق سے نکلے مغرب میں ڈوب جائے. تو تیری تقدیر تو یہ ہے کہ مشرق سے نکلے مغرب میں ڈوب جائے. یہ علی کے اشارے پہ مغرب سے کیوں پلٹا ہے؟ تو اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، علی کے اشارے پہ کیوں پلٹا؟ سورج نے پلٹ کے جواب دیا زیدی صاحب جانتے نہیں ہیں، بندے کا اشارہ ہوتا تو نہ پلٹتا، اشارہ بھی تو ید اللہ نے کیا ہے. مل کے مولا کا نام لوں گا. اب تو یاد آ گیا نا، دہرانا پڑا ہے مجھے واقعہ آپ کی قوت سماعت کے لیے. علامہ ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم کیسے مناظرہ کر رہے تھے؟ اب نہیں، ایسے فیصلہ نہیں ہوگا، آخری مومنٹ تک میرا ساتھ دے، فیصلہ آج کر کے جائیں گے. یا تو مان لو کہ اللہ اپنے حبیب کی محبت میں کبھی کبھی مبالغہ کر لیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہے کسی کا ایمان؟ بھائی مجھے مومنین کے سناٹے سے بڑا ڈر لگتا ہے کسی کا ایمان کہ وہ مبالغہ کر سکتا ہے؟ اس نے جو کہا ہے حق کہا ہے، یعنی حق کہا ہے. تو اگر وہ مبالغہ نہیں کرتا تو ماننا پڑے گا جب نمرود کے دربار میں خلیل خدا بول رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا. اور پیچھے لے چلے. الم ترا کیف فعل ربک بعاد. اے میرے حبیب، شداد کا نام سنا ہے نا، وہ جس نے جنت بنائی تھی. آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے اللہ نے، آپ کے رب نے شداد جنت والوں کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اب ابراہیم کا واقعہ ہے 5000 سال پرانا نبی کے دور سے، اور شداد کا واقعہ اس سے بھی کہیں پرانا. اس کا مطلب ہے کہ 6-7 ہزار سال کی سند تو مل گئی کہ جب عمل کرنے والا عمل کر رہا ہوتا ہے میرا نبی دیکھ رہا ہوتا. یہاں تک آیا ہوں کہ دل چاہ رہا ہے ایک آیت اور آپ کے حوالے کر دوں، اجازت ہے؟ الم ترا کیف مد ظل. اے میرے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے سائے کو کس طرح پھیلایا ہے؟ نا میں نے کل بھی عرض کیا نا، جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے اس کی آنکھیں بھی چار ہوتی ہیں اور نظر بھی زیادہ آتا ہے. تو چہرے بتا رہے ہیں کہ جملہ بھی پہنچا نہیں ہے نوجوانوں تک. کیف مد ظل، اس نے سایہ کیسے پھیلایا؟ دیکھیے آپ اس شامیانے کے سائے میں بیٹھے ہیں، ایسا ہے جو امام باڑے میں ہیں وہ امام بارگاہ کی چھت کے سائے میں بیٹھے ہیں. میں یہاں ہوں تو میرا سایہ وہاں نہیں ہوگا، جہاں میں ہوں گا. اب بولیں گے تو بات ہے، جہاں میں ہوں وہی میرا سایہ ہے. جتنا میں ہوں اتنا ہی میرا سایہ ہے. لیکن سایہ کے لیے بدن ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بے بدن کا سایہ دیکھا ہے کبھی؟ اچھا چراغ تو جلتا دیکھا ہے، چراغ کا سایہ ہوتا ہے، اس کی لو کا سایہ نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ نور سے بنی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے نور کا سایہ نہیں ہوتا. نور کا سایہ. پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ یہ تھک کے سن رہے ہیں. ایک شاندار صلوات پڑھ دیجیے علی محمد کی ذات پہ، مجھے پتا چلے آپ کا اللہ دامہ. نور کا سایہ نہیں ہوتا. تو پالنے والے تو قرآن میں کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. جب نور ہے تو تیرا سایہ کہاں سے آیا؟ نا میری طرف دیکھتا رہے کہ ایک مومن جب نور ہے تو تیرا سایہ کہاں سے آیا؟ اور تو کہہ رہا کیف مد ظل، اس نے اپنا سایہ کیسے پھیلایا؟ میں تلاش کرتا ہوا چلا، مشکل میں جو آ گیا تو پھر جانا کہاں تھا؟ مشکل کشا کے دروازے پہ آیا. نجف گیا، علی کی زیارت کی کتاب کھولی تو زیارت میں یہ جملے تھے السلام علیکہ یا ظل اللہ فی العالمین، اے عالمین میں اللہ کے سائے تجھ پر سلام. اے عالمین میں اللہ کے سائے تجھ پر سلام. تو فیصلہ تو ہو گیا. سائے کو عربی میں کہتے ہیں ظل.
سائے کو عربی میں کہتے ہیں، سب بولیں گے تو بات بنے گی، ذل. علی ہے ذل اللہ. لفظ بدل کے کہوں، علی ہے ذل الہی. سنا ہے نا بادشاہوں کے دربار میں، ذل الہی جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، زمانہ جسے چاہے ذل الہی کہتا رہے، قرآن کی روشنی میں اگر کوئی ذل الہی ہے تو بس علی ہے. اچھا نہیں، چلتے چلتے ایک اور فیصلہ کرتے چلیں ساتھ ہیں، میرے ایک اور فیصلہ کرتے چلیں. ہم شامیانے کے سائے ہیں، جہاں تک شامیانہ وہاں تک سایہ. یہاں سے باہر نکل جائیے، دھوپ ہی دھوپ ہے، سایہ نہیں ہے. جہاں تک سائے والا ہوتا ہے وہاں تک سایہ ہوتا ہے. جہاں تک شامیانہ وہاں تک اس کا سایہ، جہاں تک میں وہاں تک میرا سایہ، جہاں تک ممبر وہاں تک اس کا سایہ. تو پھر ماننا پڑے گا یا زمانہ آئے اور تعین حدود کرے کہ اللہ کہاں تک ہے، ورنہ ماننا پڑے گا. جملہ آپ کے حوالے ضائع نہ کیجیے گا، ورنہ ماننا پڑے گا جہاں جہاں چلی ہے وہاں وہاں میرا علی ہے. مل کے آخری آدمی تک. جہاں جہاں تک چلی ہے وہاں وہاں میرا علی ہے. جہاں جہاں وہ ہے. تو جو کائنات میں ہر جگہ ہو سکتا ہے، کیا وہ 40 جگہ نہیں ہو سکتا؟ علم چراؤ، علم چراؤ، علم چراؤ، علم چراؤ. سنیے، یہیں تک مجھے آپ کو لانا تھا. اس کا مطلب ہے جہاں جہاں جو عمل ہوا، ہاتھی آئے میرے آقا نے دیکھا، ابراہیم نے مناظرہ کیا میرے آقا نے دیکھا، قوم عاد و سمود کے ساتھ کیا ہوا میرے آقا نے دیکھا. اس سے پہلے اللہ نے سایہ کیسے پھیلایا؟ کون ہے اللہ کا سایہ؟ گرمی میرے لیے بھی اتنی ہے جتنی آپ کے لیے. اور یہی 18 ذی الحج کو بتا چکا ہوں. جب اعلان غدیر ہوا نا اور سلمان نے ایک ایک کا شانہ ہلا کے مبارکباد دینی شروع کی، دیکھو ذرا رحل رسالت پہ قرآن ولایت کتنا اچھا لگ رہا ہے. علی کو بلند کیا ہوا تھا نا رسول نے، دیکھو ذرا رحل رسالت پہ قرآن ولایت کتنا اچھا لگ رہا ہے. تو ایک ایک کا شانہ ہلاتا ہے، بھائی ولایت کتنی حسین لگ رہی ہے، علی کتنا پیارا لگ رہا ہے، علی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو ایک کے پاس پہنچا، میری طرف دیکھنا. ایک کے اب گرمی تو بڑی تھی نا وہاں بھی، ایک کے پاس پہنچا، بھائی دیکھو نا علی کتنا حسین لگ رہا ہے. سلمان بھائی گرمی بہت ہو رہی ہے. پلٹ کے جیسے ہی اسرے کا تو آیت آ گئی، اے میرے حبیب اس سے گرمی لگ رہی ہے، اس سے کہہ دیجئے ان النار جہنم قد اشد حرا، اس سے کہہ دیجئے گرمی لگ رہی ہے، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. اور آپ کے دلوں میں تو ولایت کی ٹھنڈا تھا. مل کے ایک شاندار سی صلوات اہل بیت کی خوشنودی کے لیے پڑھ دیجیے آخر تک مل کے. تو سایہ ذوالجلال ہے علی، سایہ ذل الہی ہے علی. اب تو مسلک کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو قومیت کا مسئلہ آ گیا. بات بڑی سامنے کی ہے، لیکن شاید پہلے اس رخ سے اکثر مجمع نے اس طرف توجہ مرزول نہیں کی ہوگی. آپ کے حوالے کروں، علی ہے ذل الہی یعنی سایہ خدا. صبح شام سایہ ذوالجلال کا ترانہ پڑھنے والوں، پڑھتے ہیں نا قومی ترانے میں سایہ خدا ذوالجلال، تو زمانہ پڑھ تو رہا ہے مگر خدا کے سائے کو بھی تو پہچانو. یہ تو وطن کا مسئلہ ہے. سایہ خدا ذوالجلال جہاں جہاں جو جو عمل کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے میرے اترنے کے بعد ممبر سے کوئی کہہ دے صاحب یہ تو ماضی کی باتیں ہیں نا، جب تک آئے نہیں تھے. تو آج تو نہیں دیکھ رہے نا. پڑھوں آیت سورہ مبارکہ توبہ، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. عمل کرو اے عمل کرنے والوں،
کائنات کا مالک کہہ رہا ہے اے عمل کرنے والوں عمل کرو، اللہ تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، وہ رسول ہی اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور مومنین تمہارا عمل دیکھ رہے ہیں۔ مومنین پہ آج گفتگو نہیں، کل گفتگو کروں گا اور یہیں سے مسلسل ہو جاؤں گا، لیکن آج یہ سن لیجئے کہ رسول عمل دیکھ رہے ہیں، صرف اپنی حیات ظاہری سے پہلے نہیں، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی جہاں جہاں جو عمل ہو رہا ہے نبی دیکھ رہا ہے۔ تو اب ولایت و فضائل علی میں شک کرنے والے سوچ لے، علی کی فضیلت میں شک کرنے سے پہلے یہاں تم نے شک کیا، وہاں نبی دیکھ رہا ہے۔ علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ نبی دیکھ رہا ہے جہاں جہاں جو جو عمل کر رہا ہے۔ نہیں، اب جہاں جہاں میں امام بارگاہ حیدریہ گوجرا بھی شامل ہے، یہ پنڈال بھی شامل ہے، یہ مجلس بھی شامل ہے۔ تو اب اگر علی کے فضائل پہ کہیں حیرت آ گئی تو سوچ لینا کہ مصطفیٰ دیکھ کے کہیں گے یہ میرے وسیع کے فضائل پہ حیران ہو رہا ہے۔ اب جملہ سن لیجیے، صاحب دمت الثاقبہ، یہاں تک آپ کو لانا تھا، صاحب بالکل تازہ تر روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، صاحب دمت الثاقبہ علامہ باقر بہبہانی، انہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ جو گئے ہیں کبھی وہ میری تائید کر سکتے ہیں، ورنہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، کھول کے دیکھ لیجئے گا۔ عمان ایک ملک ہے، جانتے ہیں، نام سنا ہے؟ ہاں، تائید کرتے رہیں گے تو بات بنے گی نا۔ عمان میں ایک جگہ ہے، ایک زیارت گاہ ہے جسے جبل علی کہتے ہیں، جبل یعنی پہاڑ، علی والا پہاڑ۔ میں جب پہلی بار وہاں سے گزرا عمان سے تو میں نے بہت سوچا کہ علی یہاں کب آئے تھے جو یہ وجہ جبل علی ہے۔ علامہ باقر بہبہانی کی کتاب میں واقعہ مل گیا، میں نے دیکھ لیا، اگر اجازت دیں اور یقین دلائیں کہ آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کے حوالے کر دوں۔ جب تک ایسا نعرہ نہیں لگے گا جس سے پتہ چلے کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں، سب مل کے کل ایمان نعرہ حیدری۔ توجہ، بہت تیزی سے مجھے اپنی منزل کی طرف جانا۔ بادشاہ ہے جو عمان کا، اس کا نام ہے جلندی، نام یاد رہے گا، جلندی۔ اس کا ایک سب سے زیرک وزیر ہے جس کا نام ہے کندی، دونوں نام یاد کر لیجیے، بادشاہ جلندی، وزیر کندی، بادشاہ جلندی، وزیر کندی۔ اس نے ظاہر ہے کہ نبی نے سب کو خط لکھے تھے، حبشہ کے بادشاہ کو بھی لکھا تھا، یمن کے بادشاہ کو بھی لکھا تھا، ایران کے بادشاہ کو بھی لکھا تھا، نوشیروان کو، قیصر کو، کسریٰ کو، سب کو لکھا تھا، تو اسے بھی لکھا تھا۔ اس نے خط کے جواب میں کہا میں آپ پر ایمان نہیں لاتا اور آپ سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے جنگ کی بات آئی تو ایک ہی نے جانا تھا۔ تھوڑا تھوڑا سا بیدار رہے میرے نوجوان دوست۔ لشکر تیار ہو گیا، علی لشکر لے کے چلے، واقعہ بہت طویل ہے، میں مختصر کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علی لشکر لے کے عمان آ گئے، جیسے ہی آئے تو سامنے اس کا لشکر 40 ہاتھیوں پر، جو پیادہ فوج ہے وہ الگ ہے، اور ان ہاتھیوں میں ایک بہت بڑا سفید رنگ کا ہاتھی ہے، یہ بادشاہ کا ہاتھی، اور باقی سیاہ رنگ کے جیسے ہاتھی ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھے ہوئے، 40 رنگ کے سیاہ ہاتھی۔ اب ظاہر ہے کہ علی کی فوج نے، جو لشکر اسلام تھا، اس نے ہاتھی دیکھے تو ابھی تو آپ نے سنا ہے کہ بڑے نفیس لوگ تھے، تو ہاتھی عرب والوں نے دیکھا ہی پہلی بار تھا، تو اس سے پہلے ابرا کے زمانے میں آیا تھا لیکن نبی کے زمانے میں نہیں دیکھا تھا، ایک مرتبہ دیکھ کے ڈرے۔ اور جلندی کی ایک بیٹی تھی جس سے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ اور شہزادے عقد کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ اپنے معیار کا نہیں سمجھتا تھا۔ جب علی آئے نا تو جلندی باہر آیا، اور یہ جو کندی تھا جو اس کا وزیر تھا، یہ سپہ سالار بھی تھا، اس سے کہنے لگا میں اپنی لڑکی کا عقد تجھ سے کر دوں گا اور آدھی سلطنت تیرے نام کر دوں گا۔ کہا چاہتے کیا ہو؟ کہ وہ جو سفید گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے نا، اب میں چل کے وہاں آ کے نہیں سمجھا سکتا، جس کی تلوار کے 2 منہ ہیں، ہائے 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 ہائے، ذوالفقار کے ماننے والے میری طرف دیکھیں، اس کا سر لے کے آنا، میں عقد کر دوں گا، سلطنت تیرے نام کر دوں گا۔ کہتا ہے اچھا چلا، کہ میں تجھے اس کے لیے اپنا ہاتھی دوں گا۔
وہ سفید والا لوہے میں لدا ہوا، پوری سونڈ پہ لوہا چڑھا ہوا، پورا ہاتھی لوہے میں ڈھکا ہوا، ایسے جیسے کوئی پتھر بند گاڑی آ رہی ہے، لوہے میں ڈوبا ہوا، اس کے اوپر کندی بیٹھا ہے۔ جب چلا تو ہاتھی دوڑے، اب جو دوڑے وہاں ہاتھی دوڑے، یہاں سپاہی دوڑے۔ تھک کے نہیں سننا خدا کے لیے، واقعہ ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس رہ جائے گا، بالکل واقعے کی قدر کرنی ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہاتھی دوڑے، اب ظاہر ہے لوگ ڈر گئے تو پیچھے کی طرف بھاگے۔ جب علی نے دیکھا نا کہ لشکر پیچھے سے بھاگنے لگا ہے، ڈر گیا ہے، تو علی ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، آگے چلے اور گھوڑے سے اترے۔ ہاتھی سامنے توجہ میری طرف، ہاتھی آ رہے ہیں سامنے سے۔ علی نے تلوار نکالی اور حضرت عمار روایت کرتے زور سے علی نے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر۔ زور سے علی نے نعرہ بلند کیا۔ اب ہاتھی کیسے آ رہے تھے ادھر، تو یہ جو جانور ہوتا ہے نا ہاتھی گھوڑا، ان کے ساتھ ایک سدھانے والا بھی ہوتا ہے، جسے مجھے نہیں پتا آپ کیا کہتے ہیں اسے، محاوت، جیسے گھوڑے کے ساتھ سائز ہوتا، ان کے محاوت بھی ساتھ تھے۔ ٹرینر سامنے سے آ رہا ہے، علی کا نعرہ بلند ہوا، عمار کہتا ہے علی نے زیر لب کچھ پڑھا جو مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اب جو ہاتھی یوں آ رہے تھے وہ اپنی فوج پہ چڑھ دوڑے۔ دل نہیں چاہ رہا تو وقت کامل ہو گیا ہے۔ بھئی رمضان صاحب آپ کے ناظم ممبر کہہ رہے ہیں کہ بالکل ویسے ہی بھاگے جیسے فوجی اس طرف بھاگے، ہاتھی اس طرف بھاگے۔ بھاگے ہاتھی۔ اب ظاہر ہے کہ ہاتھی جب بھاگتا ہے تو زمین بھی ہلتی ہے، زلزلے سا بھی آتا ہے، فوج کو کسی کا سینہ، کسی کا سر، کسی کا پاؤں، آدھا لشکر تو ہاتھی کو چلتے ہوئے چلے گئے۔ جب رکے تو ایک مرتبہ علی نے تلوار نکالی، آگے بڑھے اور اللہ اکبر کہہ کے حملہ کیا، اور وہ جو بڑا سفید ہاتھی تھا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اب ہاتھی دوڑ رہے ہیں اور اپنے لشکر پہ حملہ کیا ہوا ہے، آدھوں کو ہاتھی نے مار دیا، اور خدا کی قسم لفظ یہی ہے، کتابوں کے لفظوں کا لطف لیجیے گا، جو بچ گئے تھے ہاتھی انہیں عمان کے دروازے تک چھوڑ کر آئے۔ ہاتھی انہیں، میں شکر گزار ہوں ان کا جو میری تائید میں سرے لا رہے ہیں، مگر مذہب آل محمد میں آمادگی کا اظہار سرے لانے سے نہیں، ہاتھ اٹھانے سے ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھاتے رہیں گے تو مجھے پتا چلے گا تقریر ختم ہو گئی۔ ہاتھی چلے، آدھا لشکر خود مسل دیا، باقی آدھا عمان کے دروازے سے باہر بھگا کے آئے۔ اسی کو تو کہتے ہیں جھوٹے کو گھر پہنچا کے آنا۔ آپ سلامت رہے، آئے واپس، علی کے سامنے آئے تو اب ہاتھی بولے۔ سورہ فیل یاد ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اب ہاتھی بولے، اور کیا بولے؟ السلام علیک یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر سلام، ہم تو اللہ کی وحدانیت کے بھی قائل ہیں، نبی کی رسالت کے بھی قائل ہیں، آپ کی ولایت کے بھی قائل ہیں، مگر مولا اپنی سون سے اشارہ کر کے کہنے لگے یہ جو بڑا ہاتھی ہے نا یہ آپ کی ولایت کا منکر ہے۔ پتا چلا جانوروں میں بھی منکر ہوتے ہیں۔ یہ بڑا ہاتھی جو ہے، تھکے نہیں گئے، یہ بڑا ہاتھی جو ہے یہ آپ کی ولایت کا منکر ہے۔ بس علی نے تلوار نکالی، ہاتھی کی سونڈ پہ حملہ کیا، تڑپا، کندی زمین پر۔ کون؟ وہ جو علی کا سر اتارنے آیا تھا، وہ زمین پر ہاتھ مروڑ کے پٹخنی دی زمین پر، سینے پہ علی نے زانو رکھا، بس جیسے ہی آئے بھولی تو نہیں، عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھ رہے ہیں۔ علی نے سینے پہ زانو رکھا، ایک آواز ہے یا علی اپنا قیدی مجھے دے دو۔ علی نے کندی کو چھوڑا، ایک طرف ہٹ گئے۔ اب کندی علی کو حیرت سے دیکھتا ہے، یا علی میں اس ملک کا سپہ سالار ہوں، تم لشکر اسلام کے سپہ سالار ہو، چاہو تو ابھی مجھے قتل کر لو، قیدی بنا لو، یہ چھوڑ کیوں دیا؟ کہ اپنی طرف سے نہیں چھوڑا، مدینے سے مصطفیٰ کی سفارش آئی ہے۔ مدینے سے مصطفیٰ کی سفارش آئی ہے، مصطفیٰ کی، یا علی سن رہے ہو جو کہہ رہے ہو؟ 80 دن کا فاصلہ ہے یہاں سے مدینہ،
تم کہہ رہے ہو میرے مصطفیٰ کی سفارش آئی ہے، کہاں سے آئی ہے میں تو نہیں مانتا۔ علی نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا کہ دیکھ، اب جو دیکھا مدینے کی فصیل ہے، جملہ ضائع نہ کرنا خدا کے لیے، ایک سورج کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے چاند موجود ہیں۔ ایک سورج کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے، یعنی دونوں شہزادے حسن و حسین نبی کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے نبی کہہ رہے ہیں یا علی یہ قیدی میرے لیے چھوڑ دو۔ دیکھ کے کہنے لگا یا علی یہ کون ہے؟ کہ یہ اللہ کا محبوب اور میرا آقا اور مولا کائنات کا نبی ہے۔ کہ یہ بچے کون ہیں؟ کہ یہ دونوں میرے شہزادے ہیں۔ کہنے لگا اچھا یا علی پھر یہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ آیت یہی پڑھی تھی، خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ تھوڑا تھوڑا سا، آیت یہی پڑھی تھی عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول عمل دیکھ رہے ہیں۔ کہ یا علی پھر یہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ بالکل دیکھ رہا ہے، کہ میری آواز سنیں گے؟ کہ بھئی دیکھیے میرے آقا ہے، میں انہیں مجبور نہیں کر سکتا، تو اپنی بات کہہ لے، اگر مناسب سمجھیں گے تو جواب دے دیں گے۔ نہ اتنی آسانی سے نہیں گزروں گا، مناسب سمجھیں گے تو جواب دے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا پکارنا واجب ہے، وہاں سے جواب دینا واجب نہیں۔ اب اگر کوئی کہے میں نے پکارا اور علی نے جواب نہ دیا تو سمجھ لینا علی نے منکر کو جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ صلوات پڑھو اہل بیت کی ذات پہ بلند آواز۔ کل ایمان کل قرآن نعرے حیدری۔ مناسب ہی نہیں سمجھا، نبی نے جواب دیا اے کندی میں اللہ کا رسول بول رہا ہوں کہ سرکار اتنے فاصلے سے کہ جہاں جہاں کوئی عمل کرنے والا عمل کرتا ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کندی علی کے قدموں پہ گرا، یا علی میں نے آپ کی ولایت کا اقرار کیا، نبی کی رسالت کا اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ اب کیا کہا تھا جلندی نے اس سے کہ میں اپنی بیٹی سے تیرا عقد کراؤں گا۔ علی نے مسکرا کے کہا اگر تیرا یہ عقیدہ ہے تو آج سے میں تیرا ولی ہوں، تیرا نکاح علی خود پڑھائے گا۔ جو جہاں عمل کر رہا ہے کائنات کا نبی دیکھ رہا ہے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن بے ساختہ بیٹھے بیٹھے رسول رونے لگے، اجرکم اللہ۔ جب رونے لگے نا تو میں نے دستے ادب جوڑ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ بے سبب گریے کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے جبرائیل نے مجھے آ کے بتایا ہے میرا حسین 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا۔ اونچی آواز سے ہے کرنا عزاداروں، آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو رونے پہ تماچا نہیں مارا جاتا۔ یہ سوچ کے رویا کرو اسے رونے بیٹھے ہیں جو یہ کہتا گیا ہے انا قتیل العبرات، مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ کبھی اکبر کے لاشوں پہ رلایا گیا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ رلایا گیا، ارے کبھی اصغر پہ رلایا گیا، کبھی عباس کے بازوؤں پہ رلایا گیا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں روتے روتے میں نے ایک مرتبہ کربلا کے واقعات سننا شروع کیا۔ میں نے کہا آقا وہ کون سی زمین ہوگی؟ تو ایک مرتبہ تو انگلیوں کو پھیلایا، میرے سامنے سے منظر ہٹ گیا، نبی نے ایک صحرا میں سے کچھ مٹھی خاک اٹھا کر میرے حوالے کی، کہا ام سلمہ اسے ایک شیشی میں رکھ لینا، جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا ہے۔ سنو کے جملے کل سنے تھے نا روانگی کے 2 جملے، مگر میں نے مصائب کو آج کے لیے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ جب حسین چلنے لگے تو جناب ام سلمہ آئیں اور آ کے کہنے لگی حسین میرے لال میں تجھے جانے سے تو نہیں روکوں گی، مگر میرے لال جب تمہارے نانا اس دنیا سے گئے تھے تو ہمارے گھروں میں جنوں کی بیویوں نے نوحہ کیا تھا، جب تمہارے بابا اس دنیا سے گئے تھے تو جنات کی عورتوں نے نوحہ کیا تھا، جب تمہاری اماں اس دنیا سے گئی تھی تو جنات کی عورتوں نے نوحہ کیا تھا۔ حسین جب سے تو نے جانے کا اعلان کیا ہے مجھے محلہ بنی ہاشم میں جنوں کی عورتوں کی رونے کی آوازیں آ رہی، روتے آنا آزاداروں سنتے آنا، مجھے جنات کی عورتوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا پھوپھی اماں ذرا وہ شیشی تو چاہیے جس میں نانا نے آپ کو خاک دی تھی، اور یہ کہہ کے ام سلمہ وہ شیشی لائی،
ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ بڑھایا اور کچھ اور مٹی اٹھا کے جناب ام سلمہ کو دی، کہ نانی اس خاک کو اس خاک میں ملا لیجئے اور دیکھیے جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جائیے گا نانا کا نواسہ کربلا میں بے گورے کفن مارا گیا۔ اور یہ کہہ کے حسین نے فہرست تیار کروائی، مگر سنو کہ آخری رخصت کو جب چلے ہیں نا حسین، مجھے نہیں پتا تم سنو گے کیسے، میں پڑھوں گا کیسے، اجرکم اللہ۔ ہاں آزاداروں کوشش کرنا، وہ ماں جو رومال پھیلا کے آئی ہے وہ خالی ہاتھ نہ جانے پائے۔ ایک مرتبہ چلے اور روضہ رسول پہ آئے اور اپنے آپ کو روضہ رسول پہ گرا لیا اور قبر رسول سے ایسے لپٹ گئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے ساروں قطار رونا شروع کیا اور روتے روتے حسین کو ہوش آ گیا۔ علامہ ملبوبی نے لکھا خواب میں نبی کی زیارت ہوئی اور ایک مرتبہ نبی نے اپنے زانوں پہ حسین کا سر رکھا اور 4 جگہ کے بوسے لیے ہیں۔ اگر یہ جگہ سن لے تو یہ قیامت کا مصائب ہے۔ پہلا بوسہ حسین کی پیشانی پر دیا۔ میں نے بہت سوچا یہ پیشانی پہ بوسہ کیوں دیا؟ جب میں نے مقتل کو پڑھا تو پتہ یہ چلا پہلا پتھر حسین کی پیشانی پہ لگا تھا۔ دوسرا بوسہ نبی نے حسین کے لبوں پر دیا۔ میں نے بہت سوچا کہ مولا یہ آپ کے نانا نے آپ کے لبوں کا بوسہ کیوں دیا؟ بس جب مقتل پڑا تو پتا چلا کہ ایک دن انہی لبوں پہ ابن زیاد کی چھڑی نہ چل رہا۔ اجرکم اللہ، ماتم کرنا آزادارو، بلند آواز سے رونا۔ تیسرا بوسہ حسین کے سینے پر دیا۔ میں نے بہت تلاش کیا سینے پہ بوسہ دینے کی وجہ کیا ہے۔ 2 وجوہات ملی عزاداروں، دونوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پہلی یہ کہ جب عصر عاشور شمر خنجر لے کے آئے گا تو اسی سینے پہ شمر کا زانو ہوگا، اور دوسری بات جب شام غریبہ کے بعد گھوڑے دوڑائے جائیں گے اسی سینے پر گھوڑوں کے سن پر۔ اجرکم اللہ، نانا نے گلے سے لگایا۔ آخری جملے لو حسین نانا کی قبر سے چلے، مگر راوی کہتا ہے کہ جب حسین چلے تھے نا نانا کی قبر کی طرف تو اس انداز میں چلے تھے جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو۔ سینہ پھیلا ہوا تھا، نظریں اٹھی ہوئی تھی، تیز تیز قدموں سے جا رہے تھے۔ مگر جب رات ڈھل گئی نا تو حسین بقیہ کی طرف چلے، اور جیسے ہی بقیہ کی سرحد آئی تو ایسے گھٹنوں اور گونیوں کے بل چلنے لگے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی طرف جاتا ہے اور کہتے جاتے تھے ماں تیرا پیاسا حسین آ گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم۔ مومنین لنگر حسینی کا اہتمام مسجد عدیہ میں تمام حضرات لنگر حسینی کر کے جائیں، اور 6 محرم الحرام کو مرکزی مجلس اعضاء کے فوراً بعد ہی برمکان ڈاکٹر محمود حسین نیو پلاٹ گل نمبر 9-11 میں مجلس اعضاء برپا ہوگی۔ مجلس اعضاء کے بعد شبیہ زلزلہ برآمد ہوگا اور جلوس برآمد ہوگا، جس میں خطیب اہل بیت علامہ ناصر سبتیان ہاشمی صاحب